6490 491 اور 492 اس کے اوپر چیپٹر ہی ہے اویس القرنی کی فضیلت کا بیان۔ حضرت اویس قرنی کا مرتبہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول مصطفیٰ جان رحمت غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی، اے عمر، میرا یہ جبہ لے جانا اور میرے اویس کو دینا، وہ یمن میں رہتا ہے۔ اتنی کہانیاں لکھی ہیں، سب کہانیاں سر چھوڑ دیں، مرنے سے پہلے غور کر لیں۔ یہ جو مولا علی کا ذکر آیا نا، ان احادیث میں مولا علی کا ذکر نہیں ملتا، وہ ہمارے چند وائزین نے مولا علی کا بھی بیچ میں نام داخل کر دیا۔ بیسیکلی حضرت عمر سے یہ ساری چیزیں ریلیٹڈ ہیں، جو مسلم شریف میں آپ اوپر تلے 3 احادیث پڑھ سکتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، جبہ لے کر کے سیدنا مولا کائنات اور سیدنا فاروق اعظم حضرت اویس قرنی کے پاس پہنچے۔ ارے جھوٹ بول رہا ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب حج کے موقع پر لوگ ملنے کے لیے آتے تھے نا، تو ان کی عادت تھی کہ وہ ہر دفعہ ان کا انٹرویو کیا کرتے تھے، خصوصاً یمن کے جو لوگ تھے، کوفے کے لوگ تھے، کیونکہ کوفے میں بھی کرن قبیلہ آباد تھا۔ اسی طریقے سے ایک دفعہ وہ انٹرویو کر رہے تھے، تو آپ نے پوچھا کہ تم میں سے کوئی شخص اویس موجود ہے؟ تو بائی چانس اس سفر کے اندر سیدنا اویس بھی آئے ہوئے تھے، خود امیر المومنین کے پاس۔ تو آپ نے ان سے پوچھا تم اویس ہو؟ ان کا ہاں۔ قبیلہ کرن سے تعلق رکھتے ہو؟ ہاں۔ اچھا تمہاری ماں ہے جس کی خدمت کی مشغولیت کی وجہ سے نبی علیہ السلام کے پاس نہیں حاضر ہو سکے تھے، اور اس کی کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے، بوڑھی ماں کا؟ ان کا جی ہاں۔ اور تمہیں برس کی بیماری بھی تھی، پھر تم نے اللہ سے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے تمہاری بیماری دور کر دی، اور صرف 1 درہم جتنا نشان تمہارے جسم پہ باقی رہ گیا برس کا، تم وہی ہو؟ تو پھر سیدنا عمر نے کہا کہ میں نے تو نبی علیہ السلام سے تمہارے بارے میں یہ سنا تھا کہ جو شخص اس سے ملے اس سے اپنے لیے دعائیں مغفرت کرنا ہے۔ ہائے 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 ہائے، ایک صحابی تابعی کو کہہ رہا ہے۔ سر آپ ذرا امیجن کریں، حضرت اویس قرنی جبہ رکھ کر سر سجدے میں رکھ کے دعا کرے، اللہ میرے آقا کا واسطہ ان کی امت کو بخش دے۔ اللہ نے فرمایا اویس میں نے اپنے محبوب کی آدھی امت کو تیری دعا پہ بخش دیا، اویس میں نے تیری وجہ سے، تیری دعا سے اپنے محبوب کی آدھی امت کو بخش دی۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ اللہ کی یہ شان ہی نہیں ہے کہ کسی غیر نبی کو غیب پر مطلع کرے، وہ اپنے پیغمبروں کو غیب کے اوپر اطلاع دیتا ہے، اور تمہارا کام ہے اللہ اور اس کے پیغمبروں پہ ایمان لاؤ بس۔ حضرت اویس نے عرض کی مولا جب آدھی بخش دی ہے تو آدھی کو اور بخش دے، آدھی کو اور بخش دے۔ جواب آیا اویس آدھی تیری دعا سے بخشا ہے اور آدھی کو عبد القادر جیلانی کی شفاعت سے بخشوں گا۔ لکھ دی تھو تھو تھو، وہ شفاعت کرے گا تو بخشوں گا۔ اویس قرنی نے جب پہلی مرتبہ میرے اور آپ کے مرشد ہم قادریوں کی پیر غوث العظم دستگیر کا نام سنا تو کہنے لگی اللہ یہ عبد القادر کون ہے؟ جنہ مرضی جھوٹ مار لو، تانوں کسی نے ڈکنا ہے۔ میں اس کو جا کر اس سے ملنا چاہتا ہوں کہ تو اس کی شفاعت سے بخشے گا، اس کا ذکر تو خود کر رہا ہے، میں ملنا چاہتا ہوں۔ وہ کہاں ہے مولا اس وقت؟ اللہ فرماتا ہے مقعد صدق عند ملیک مقتدر کے جلووں کے اندر وہ موجود ہے۔ ارے جھوٹ بول رہا ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اویس وہ جو میرا عبد القادر ہے نا، وہ میرے محبوب کی اولاد میں سے ہے، وہ میرا بھی محبوب ہے، میرے محبوب کا بھی محبوب ہے، اور وہ قیامت تک میرے بندوں کے لیے حجت ہے۔ میں نے کہا نا، پرانیاں گلاں، پرانے فرقے، پرانے بزرگ، اور اس کا مرتبہ یہ ہے کہ وہ جب آئے گا تو وہ ارشاد فرمائے گا کہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ ویسے کو عام بندہ کوئی چھوٹی سی بات کر دے تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ جی کتنا متکبر ہے، جی میں کرتا ہے، کہتے ہیں نا۔ تو یہ جو بابا کہتا ہے آپ کو کہ جو میرا مرید ہو گیا میں جنت میں نہیں جاؤں گا اس وقت تک جب تک کہ آپ کو ساتھ نہ لے جاؤں، اس کی میں نہیں آپ کو نظر آتی؟ ادھر کہتے ہیں سبحان اللہ، اتنی بڑی میں کے اوپر سبحان اللہ۔ اللہ کہنا چاہیے لعنت اللہ علی الکاذبین، ایسے جھوٹے پہ اللہ کی لعنت ہو جو یہ دعویٰ کر رہا ہے۔ حضرت اویس قرنی نے کہا پھر کیا ہوگا؟ تو کہا جتنے ولی اولین اور آخرین ہیں اس کے آگے اپنی گردن کو جھکا دیں گے۔ یہی نہیں، ابھی اور سنیے۔ تو حضرت اویس قرنی نے کہا مولا وہ جب کہے گا کہ میرا قدم سب ولیوں کی گردن پر ہے، وہ جب کہے گا جب لوگ گردن جھکائیں گے اس کے قدم کے آگے اویس قرنی ابھی سے اپنی گردن، سبحان اللہ، سبحان اویس اللہ، قرنی ابھی سے اپنی گردن جھکا رہا ہے۔ تمام ولیوں کی گردن پہ میرا پاؤں ہے۔ اتنا متکبر شخص
کیا ابو بکر نے کبھی کہا ہے کہ ساری امت کی گردن پہ میرا پاؤں ہے؟ آپ کا بابا کہتا ہے، آپ کہتے ہیں سبحان اللہ. تو لعنت ہے پھر ایسے عقیدے کے اوپر جو ایسے متکبرین کو اولیاء اللہ سمجھتے ہیں. میں ان بزرگوں کو کچھ نہیں کہہ رہا، ہوتا ہے انہوں نے نہ کہا ہو، لیکن آپ کہانیاں کروا رہے ہیں کہ انہوں نے کہا ہوا ہے. تو جس کے قدم کے آگے اویس کرنی جیسوں نے اپنی گردن جھکائی ہے اسی کو غوث الاعظم دستگیر سبحان کہتے اللہ، ہیں، اور سبحان میرے اللہ. امام کہتے ہیں بئس الخطیب انت، کتنا برا خطیب ہے تو. یہ مسلم کی ہے 6491. اس میں الفاظ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان خیر التابعین رجل یقال له اویس، بے شک تابعین میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جس کا نام اویس ہوگا. اب خیر التابعین خود ہی نبی علیہ السلام نے گریڈنگ کر دی. جس طرح ہم گریڈنگ کرتے وقت سیدنا ابوبکر عمر عثمان و علی کو ٹاپ پہ لے کے آتے ہیں، تو تابعین میں ٹاپ پہ کون؟ اویس ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام اور رحمہ اللہ تعالی. تو وہ خیر التابعین میں سے ہے. تم میں سے جو شخص اس سے ملے اپنے حق میں دعائے مغفرت کروائے، اور وہ شخص ایسا ہے کہ اگر وہ اللہ کے نام کی قسم کسی معاملے میں اٹھا لے تو اللہ تعالیٰ اس کی قسم کو پورا کر دے گا. سبحان اللہ. ختم، بائے بائے، ٹاٹا، گڈ بائے، گیا.